حدیث دا مضمون حدیث دا حکم وہ بھی اللہ دی طرفوں ہے. صرف حدیث وچ الفاظ رسول دن, قرآن وچ الفاظ اللہ کریم دن, صرف اتنا فرق ہے. قرآن و حدیث دی محفل جو ہے قرآن و حدیث کو تھوڑا جا سمجھاؤں. اللہ کریم دی طرفوں جو کچھ جائے سو کچھ حق ہے. فرمائے قل الحق من ربکم, جو کچھ اللہ کریم دی طرفوں آئے وہ کچھ حق ہے. اللہ کریم دی طرفوں اللہ کریم دا قرآن آئے, پیارے پیغمبر دا فرمان آئے. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی جنہا نا عبداللہ بن عمر, پیارے پیغمبر دی ہر گال لکھیں دا بیٹے, سنگت رکیں دی عبداللہ ہر گال نہ لکھی کر کہ ملے سونا پیغمبر کہیں تے کاب جا بیٹا ہوں دے تو لکھ دے سے وہو شکیون, وہ بندہ بدبخت ہے. کہیں تے سوڑے پیغمبر کہیں تے خوش تے بیٹھیں آدن انت سعیدن, تو نیک بخت ہیں. تو لکھ دے سے ہر گال نہ لکھی کر دے جے تک سونے پیغمبر تو نہ پوچھا تو آڈا مشورہ اپنی جاتے تو جگہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دے پیارے پیغمبر تو آڈی ہر گال لکھیں دا, تو آڈی ہر گال نبی سندھی گال حدیث کیا لکھیں دا, حدیث لکھیں دا. لوگ آدھنے میں حدیث تا ہون لکھی گئی ہے, تو سا لکھی ہے حدیث نبی سندھے دور ج لکھیں دی بئی ہے, صحابی لکھیں دا بیٹھے, کتاب تیار تھی دی بئی ہے, ول کتاب تیار تھی گئی ہے نہ کتاب دا صحیفہ تسا دے کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمیندن کہ لوگوں تسا آدھے وے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ڈھیر حدیثاں بیان کریں. ایک صحابی ہیں جائے او میرے کولو بھی ڈھیر حدیثاں بیان کریں دے, وہو یکتب ولا اکتب, او لکھیں دا میں لکھیں دا کہنا. او کون ہے, وہی ہو عبداللہ بن عمر. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پجے ونتے آدھے اللہ دے پیارے پیغمبر توڑی ہر گال لکھیں دا, سنگت رکیں دی پئیے آدھن ہر گال لکھی کر. پیارے پیغمبر ہون فرماؤ لکھا یا نہ لکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن اکتب یا عبداللہ لا یخرج منہ الا الحق, اے عبداللہ میں جو کو جھلاواں تو لکھ. اکتب یا عبداللہ, اے عبداللہ میں جو کچھ لیں داواں بولیں داواں تو لکھیں دا. لا یخرج منہ الا الحق, اللہ پاک نے میں پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ جا بنائے این منہ دے وچوں سوائے حق دے کوئی جملہ منٹھو نکل بھی نہیں سکدا. قرآن حق, نبی سے دا فرمان بھی حق, ول یہ دوہائیں حق تھی گئے. ان دے بعد قرآن بھی حدیث تے حدیث بھی حدیث. اب سو یہ نوی گال ہے قرآن حدیث, قرآن دنا حدیث ہے بل اتفاق ہوئے. قرآن کریم جو مالک نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ کریم نے بہترین حدیث قرآن کریم دی شکل نازل کیتی ہے. قرآن کریم دی آیت ہے ایتا ہی ڈھیر ہے. میں خلاصہ کرے دا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کو اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں حدیث آکھے. پڑھے لکھے جڑے دوست بیٹھن او توجہ کرے سن انہیں گال سمجھا سی. باقی لوگ اندے ہو سکتے ہیں ان کو ات ونجے, لیکن میں سمجھاون دی کوشش کرے سا توجہ فرمائے تو ضرور سمجھا سی. یہ ہن جڑی گال پہ کرے نا, ایک گال ایک کیتی میں قرآن دا نا, قرآن اللہ کریم نے حدیث آکھے. آیت پڑھیں اللہ نزل احسن الحدیث. ہون جی گال ہے قرآن کریم اللہ کریم نے سونے پیغمبر دے فرمان کو حدیث آکھے. قرآن کریم سنا ہے اللہ کریم فرمائے وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہما آئندہ میں شہد استعمال نہ کرے سام مگر میری یہ بات کہیں کو نہ ڈسا ہے, ان کو راز چ رکھا ہے. اللہ پاک نے سورہ تحریم نازل کی تھی. مالک کائنات نے فرمایا وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. اے سونا پیغمبر تو سنجھ لے اپنے بیوے دے نال حدیث کھڑے فرمیندے ہاوے. پیغمبر نے علائے پیغمبر دے علاوان کو اللہ نے قرآن کریم حدیث آکھے. اور اے دوئیں چیزاں آپس ایجھا تعلق رکھیں جن. کہیں میں لے کوئی بندہ گہری نظر نہ لکھے تو خود قرآن کریم حدیث ہی گھڑی.
ولا مزید گہری نظر نال دیکھے تو حدیث وچ قرآن آیا کرے. اب سو یہ وقت نمی گال آ گئی ہے قرآن وچ حدیث, قرآن تو قرآن ہوے. میں ثابت کرے سا دلیل نال, قرآن وچ حدیث موجود, حدیث وچ قرآن موجود. توجہ فرمے سو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھن کے غار ثور تک پہنچ گئن. غار ثور تے لکے بیٹھن ہجرت والی رات جلے پہنچ گئن غار ثور تے قریب دشمن پہنچ گئن. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ محزون تھن, غمگین تھن, مغموم تھن, محموم تھن, پریشان تھن. جو ہی پریشان تھن تے سونے پیغمبر نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتی. کہیں تسلی دیتی ہے؟ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتی ہے. کنے الفاظ یعنی نبی صحیح نے علائے تو نبی صحیح نے تسلی دیتی ہے. نبی صحیح نے جڑی تسلی دیتی حدیث دی گئی کھڑی کتھا ہے قرآن کریم میں. قرآن کریم میں اللہ کریم نے یہ گال دسی ہے. فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دو چڈوجا پیغمبر تے حضرت ابو بکر صدیق اذ ہما فی الغار جلے غار ثور دے اندر موجود ہیں. اذ یقولو جلے فرمے دا پیا سونا پیغمبر لے صاحبے کی اپنے صحابے کو کیا پیادام لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر مغموم نہ تھی, غم نہ کھا, اللہ پاک سارے نال ہے. فرمایا کہیں نبی صحیح نے آیا کتھا گڑے قرآن کریم اور نبی صحیح دا فرمان قرآن کریم نے سین دے جو اللہ دا حکم ہے. ان گال کو سمجھا ہے دلیل دے سان دلیل سمجھا دی. فرمان نبی صحیح دا اللہ صحیح قرآن کریم چاہ دے جو فرمان توڑا جو رسول دا ہی میں اللہ دا حکم, ہی میں اللہ دا حکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے قبیلہ بنو نذیر دے اتے چڑھائی کی تھی. قبیلہ بنو نذیر یہودیں دا قبیلہ خندق دے موقع تے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکھا دیتا. پیارے پیغمبر نے چڑھائی کیتی ہے, جو ہی چڑھائی کیتی ہے انہیں دیکھو باغ رکاوٹ پہ بن دے ان صحابہ آگن اللہ دے پیارے پیغمبر قبیلہ بنو نذیر نال جنگو جو کرنی ہے اگونے دے باغ رکاوٹ پہ بن دن. پیارے پیغمبر نے فرمائے ونجو جڑا درخت رکاوٹ بنے وہ درخت کو کٹ چھوڑو, جڑا رکاوٹ نہ بنے وہ کنہ کٹا ہے, کچھ کو کٹ جوڑو کچھ کو باقی رانڈو. بس سونے پیغمبر دا حکم سن کے صحابہ نے کچھ درخت کٹ چھوڑن. جو ہی درخت کٹن تے کچھ لوگ آکن لگن. اگلی نوار تو سونے پیغمبر نے منع کیتا جو میاں مدینے دی حدود دے اندر کہیں قسم دا درخت نہیں کٹنا, کہیں قسم دا شکار نہیں کرنا. اے مدینہ ایر پہاڑ تو گنتے سور پہاڑ تک ٹوٹل حرم ہے. اتھا درخت کٹنے کیا نہیں. اگلی نوار آ کے درخت نہیں کٹنے, آج جا کے نے درخت کٹو, کل کو جا کے نے, آج کو جا کے نے. اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کیتے ہی دے جواب ہے. فرمائے ما قطعتم